प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले ट्रंप का ईरान को दो टोक पैगाम, तेहरान संजीदा हो जाए वरना दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अमेरिका के सख्त बयानात क्या जंग को मजीद बढ़ाएंगे या मुज़ाकरात पर दबाव डालेंगे। उधर नेटो पर भी ट्रंप की कड़ी तनकीद, कहते हैं कि अमेरिका को ईरान जंग में नेटो की जरूरत नहीं। क्या वाशिंगटन अब तन्हा अपनी शराइत मनवाना चाहता है। ईरान ने अमरीकी तजवीज़ को यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। तेहरान का मौक़िफ़ है कि बुनियादी शराइत के बगैर पेशरफ्त मुमकिन नहीं। तो क्या मुज़ाकरात से पहले एतमाद का बहरान दूर करना होगा। पाकिस्तान ईरान अमरीका जंग की कशीदगी में कमी के लिए मुतहर्रिक। इसहाक डार का कहना है ईरान अमरीका के 15 निकात पर गौर कर रहा है और पाकिस्तान सालिसी किरदार अदा कर रहा है। क्या वाकई कोई ब्रेक थ्रू करीब है या अभी फासले बहुत ज्यादा हैं। दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ का दावा, मजबूत इशारे हैं कि अमेरिका ईरान को अमन मुआहदे पर आमादा कर लेगा। क्या ये खुशफहमी है या पसे पर्दा सफारतकारी वाकई आगे बढ़ रही है। ये तमाम टॉपिक्स हैं जिन पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, ईरान अमेरिका से मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है, ये दावा है डोनाल्ड ट्रंप का, और ईरान ये कह रहा है कि ये यकतरफा किस्म की तजावीज़ हैं, ये किस किस्म की बातें हैं, ये हो क्या रहा है। जी, ईरान का तो जो 15 शराइत हमारे थ्रू गई थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और अपनी 5 शराइत दे दी हैं और उन्होंने कहा जी ये यकतरफा है और इसके अंदर कोई मिनिमम एजेंडा नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिस तरह आपने अभी जिक्र भी किया है कि उन्होंने कहा ये बड़े अजीब और डिफरेंट किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं और जो है ना देर हो गई तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और जो धमकियां वो रोज़ देते हैं कि संजीदा हो जाएं और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और ये धमकियां हैं। अभी जो है कोई इसके हम बड़ी मंतकी और इसको संजीदगी से रोज़ डिस्कस करते हैं, पर उनकी गुफ्तगू जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है वो बड़ी बेरब्त होती जा रही है। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अपने आप को ही जुटला रहे होते हैं, हाँ भी कर रहे होते हैं, ना भी कर रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो थर्ड वर्ल्ड तकरीबन के दाने पे पहुंची हुई है, मगर वो उनकी गुफ्तगू से मतलब निकालना, संजीदा मतलब निकालना मुश्किल होता जा रहा है। और इसके मुतल्लिक बड़ी दुनिया में अभी कोई मीम्स भी बन रही हैं, मगर कुछ संजीदा लोग दुनिया के मोतबर तरीन, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर जेफरी सैक्स हैं, बहुत संजीदगी से दुनिया के बहुत बहुत बड़े लोग और हुकूमतें जो हैं उनको बुला के उनसे मशवरा करती हैं। उनका कहना है कि इनके सही दिमागी मसाइल हैं। असल मसला ये है कि कोई भी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक मिनिमम एजेंडा होता है। दोनों की शराइत के अंदर उनके 15 निकात में और जो ईरान के 5 शराइत हैं उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क है कि वो कोई बातचीत आगे बढ़ती हुई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। ईरान की समझ आ रही है कि उनके पास लेवरेज है, उन्होंने बंद की हुई है और वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं। उनके यहाँ जो उनकी कौम उनके पीछे नज़र आ रही है, कोई रजीम चेंज नहीं है, तो उनकी समझ आती है कि उन्होंने जो शराइत 5 रखी हुई हैं और वो कह रहे हैं, उनका आज भी है कि अगर आप कोई होश वाली बात करें तो बातचीत आगे हो सकती है। अमेरिका की समझ नहीं आती है, एक समझ आती है कि अमेरिका की साख दाव पे लगी हुई है, उनको फेस सेविंग चाहिए। अगर जो अमेरिका को फेस सेविंग नहीं मिलती और इसमें से वे आउट नहीं मिलता तो वो उनके लिए बड़ा मसला है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, क्योंकि वो इसको पब्लिकली बहुत कर रहे हैं, बेइज्जती भी ईरान की करते हैं, तो वो फिर ईरान के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। साख अमेरिका की दाव पे इसलिए लगी हुई है, एक तो ऑफ कोर्स अगर ये इसमें से ये तासुर निकलता है कि अमेरिका हार गया ये जंग और इसमें से पीछे हट जाता है, तो फिर एक तो जियोपॉलिटिक्स, ये दुनिया की सियासत जो है पहले ही वो कह रहे हैं ये बदल जाएगी। इसमें से अगर विक्टोरियस नहीं निकलता या कम से कम ये तासुर बन गया कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है उसको इतनी बड़ी हजीमत बख्तियार करनी पड़ी है, तो उसके बाद क्या होगा। क्लियरली नज़र आ रहा है ये खलीज वो वाला खलीज नहीं रहेगा। इसके बाद ऑफ कोर्स ये सोचा जाएगा कि इतने बेसिस रखने के बाद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी कि अमेरिका बचाएगा, तो अमेरिका नहीं बचा पाया, तो उसके बाद खलीज के अंदर भी ये सोच आएगी। नेटो मुख्तलिफ होगा, यूरोप शायद जो है वो इशारे दे रहे हैं कि उनके यहाँ जब इकोनॉमी प्रॉब्लम आ रही है, एनर्जी की आ रही है, वो हो सकता है सुलह कर लें जो है रूस के साथ, यूक्रेन के ऊपर शायद वहाँ हो। फिर जो अमेरिका के अपने एलाइज हैं जैसा कि जापान, साउथ कोरिया, जो कि डिपेंडेंट हैं अमेरिका की प्रोटेक्शन के ऊपर,
तो वो सोचेंगे कि अमेरिका इसराइल की सारी माइट के साथ ईरान जैसे मुल्क के साथ नहीं लड़ सका, ये अपनी हिफाजत नहीं कर सका, तो ये हमारी क्या हिफाजत करेगा। सो उनके यहाँ भी हो सकता है, जिस तरह के जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, नागासाकी और हिरोशिमा के बाद उन्होंने जोरी बनाने का कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया हुआ है कि हम नहीं बनाएंगे। शायद उनके यहाँ मुख्तलिफ सोच हो, वो कुछ अपनी आर्मामेंट की तरफ जाएं। इस तरह ही साउथ कोरिया, उनकी बैटरियां उठा के उनके इंटरसेप्टर्स जो हैं वो क्योंकि खलीज की तरफ मुंतकिल किए जा रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे होंगे। दुनिया भर में इस तरह ही इसके चारों पांचों कॉन्टिनेंट्स के ऊपर इफेक्ट्स आएंगे। एक तो है जियो पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट, फिर जियो इकोनॉमिक्स बदल जाएगी, बदल गई है बल्कि कि ये जो इस वक्त जो 75 साल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो तब्दील हो चुका है, और मज़ीद देखना कितना हो रहा है कि ये निज़ाम पेट्रो डॉलर्स के ऊपर चल रहा है। ख़ास तौर पे जो ऑयल क्राइसिस 73 के अंदर आया था, उसके बाद से ये लाजिम कर दिया गया। दो चीज़ें की थी, एक गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया था कि पहले अमेरिका होता था जितने वो डॉलर उनके पास सोना होता था उतना ही उनके पास वो डॉलर इशू करते थे। उन्होंने उससे निक्सन ने अलहदा गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया। साथ में ये लाजिम कर दिया कि जो भी डॉलर पेट्रो डॉलर्स कि जो भी पेट्रोल बिकेगा वो डॉलर्स में ख़रीदना होगा, इसलिए पूरी दुनिया की करेंसी जो है वो डॉलर पे चलती है। उससे जिस तरह गांव का एक चौधरी जो है उससे बनने की जरूरत नहीं होती कि पूछ सके। दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क जो है ना इस वक्त तो अमेरिका है। 39 ट्रिलियन डॉलर का उनका डेट है। 39, मैं रिपीट कर रहा हूं कि 39,000 जो है अरब डॉलर, 39 ट्रिलियन डॉलर का उनका डेफिसिट है। उनका सालाना डेफिसिट जो है वो एक ट्रिलियन डॉलर का होता है। और अभी इस जंग का बताया जा रहा है कि 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब उनको ये खर्चा बढ़ गया, रोज़ का $4-5 लग रहा है। मगर बाद में जंग के बाद रेपरेशंस देनी पड़ेंगी, जो लोगों को देना पड़ेगा। तो ये मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था, निकोलस क्रिस्टोफ जो है उनके बड़े मोतबर राइटर हैं, वो कह रहे थे कि ये 1 ट्रिलियन की ऑलरेडी पड़ चुकी हुई है। और वो दूसरा, ईरान ने जो काम किया है, उन्होंने कहा जो टैंकर गुजरेंगे हम ये युआन के अंदर, चाइनीज जो आरएमबी है उस करेंसी के अंदर लेंगे। पहले ही अमेरिका का बहुत बड़ा मसला था कि डॉलर के ऊपर प्रेशर आ रहा था, दुनिया के ऊपर जो उनकी उजारादारी है वो डॉलर की सुप्रीमेसी की वजह से है। वो पहले ही एक जो है प्रेशर में थी, और लोग जो है पहले होता था कि मुश्किल में होते थे तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते थे, सेफेस्ट चीज़ मानी जाती थी कि जनाब ये, और वो उसका इंटरेस्ट रेट नीचे होता था। ये पहली दफ़ा हुआ है कि लोग बेच रहे हैं। सो अगर ये युआन जो है में जो दुनिया की बाइंग ट्रेडिंग शुरू हो गई, ये बढ़ गई, पहले ही सिलसिला जारी था, इससे वो एक्सपेडाइट हो गया है। तो अमेरिका की सारी उनको 39 ट्रिलियन डॉलर दुनिया को देने पड़े, उनके पास वो है ही नहीं है। पहले तो वो कागज़ था जो छाप देते थे। सो अभी ये एक मसला आ रहा है कि खलीज में ईरानी केस क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर कल भी जंग ख़त्म हो जाए तो इन तमाम ममालिक का जो नुकसान हो चुका है, जो LNG के प्लांट्स कतर के फॉर एग्जांपल बंद हो गए हैं, या सऊदी UAE के जो प्लांट्स नुकसान हो गया है, वो 4-5 साल लगेंगे और उनको पैसा खुद लगाना होगा। एक तो वो अपना डेट जो है अमेरिका से वापस लेंगे, दूसरा उनसे मुनाफा पेट्रो डॉलर्स आता था वो अमेरिका में री इन्वेस्ट होता था, जिससे उनकी AI और बाकी सारी इंडस्ट्री चलती है। तो दुनिया का ये इक्तिसादी निज़ाम जो है ये डिस्टर्ब अगर होता है तो इसके रिपरकशंस है, ये जुड़े हुए हैं अमेरिका की साख के साथ। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन डिफीट प्लस प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम बढ़ी है। अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि जब वो गैसोलीन कहते हैं, गैस हम पेट्रोल कहते हैं ना, तो उनके यहाँ जब $1 बढ़ती है, अभी $3.5 की, कई जगह पे $4.5 की जो है ना गैलन बिक रही है। फर्स्ट गल्फ वॉर में मैं अमेरिका में उस वक्त रहता था, तो काम के सिलसिले में था, तो वो उस ज़माने में क़यामत आ गई थी कि $1 बढ़ गई है। अभी $1 बढ़ रही है और मज़ीद बढ़ सकती है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। मैं आप
آپ کا اس پہ سننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو انہوں نے پورا ایک انالیسس کیا ہے ٹرمپ کی شخصیت کا, ان کی نفسیاتی کیفیت کا, اب اس صورتحال میں یہ کس حد تک مہلک ہو سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے, کیونکہ جو ان کی گفتگو ہے ہم نے جو حالیہ سنی ہے وہ کہیں پہ بھی ایسے نہیں لگ رہا کہ کوئی سینس بناتی ہے یا کسی طرف لے کر جا رہے ہیں, وہ کسی سمت میں لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو. جی اب جس سمت میں جا رہی ہے اس کے ریپیکشنز ہیں, یہ ان کو کمپیریزن نہیں کر رہا, مگر دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار میں جس طرح ہم ہٹلر کے دماغی حالت پہ بات کرتے تھے کہ اس کی درست نہیں ہے, ان کے متعلق جو ہے, میں ان کو ہٹلر تو نہیں کہہ رہا مگر یہ امریکی پروفیسر کہہ رہے ہیں کہ ان کے دماغی مسئلے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کو فیس سیونگ جو نہیں مل رہی ہے وہ ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں. ڈبل ڈاؤن یہ کر رہے ہیں کہ اب کلیئرلی اشارے امریکہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ وہ شاید زمینی جنگ کرنے جا رہے ہیں. اب زمینی جنگ جو ہے اس کے لیے وہاں سے چل پڑی ہیں مرینز, چل پڑے ہیں, پھر پیرا ٹروپر جو 82nd ایئر بورن یونٹ ہے وہ چل پڑی ہے, اور اس کے بعد ہمیں بتایا جائے کہ ان کی اسپیشل فورسز بھی چل گئی ہیں. انہوں نے کہاں لینڈ کرنا ہے بتایا جاتا ہے, کوئی مختلف خبریں آ رہی ہیں. مجھے ذرا مکمل کرنے دیں مجھے کہ وہ پریزیڈنٹ کہ وہ کھار کو لے لیں گے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب وہ دوسرے ایکسیوز کی خبر ہے, یہ میری نہیں ہے, کہ اس میں جو ہے لارک کا ایک وہ جو ہے ہرمز کے پاس وہ لے لیں گے, اور ابو موسیٰ کا آئی لینڈر لے لیں گے. اب یہ ویتنام کی جو جنگ تھی وہ 3000 سے شروع ہوئی تھی, 4 سال میں وہ 6 لاکھ پہ چلی گئی تھی. اگر کوئی زمینی جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے بڑے سیریس قسم کے ریپرکشنز ہیں, اور وہ ایک بڑی ایک نئی جہت کھل جاتی ہے. اور بھی اس مزید جو انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ وہ شاید جو ابنائے ہرمز سے جب جہاز نکلتے ہیں تو باہر, ابھی یہ بھی ایکسیوس کی ایک خبر چل رہی ہے کہ وہاں سے نکلے ہوئے ٹینکرز کو روکنا امریکہ شروع کر دے گا. اس کے مشرق کے اوپر جو ہے یہ سلسلہ ہوگا. مشرق میں ایران کے بعد پاکستان آتا ہے, اور یاد رہے کہ ہماری اس وقت پاکستان اور چین کی وہاں نیول ایکسرسائزز بھی چل رہی ہیں, سو ہمارے لیے بھی خطرات ہیں. جی یہ اب یہ وہ جو ٹینکرز وہاں سے جو گزر رہے ہیں اس کے اوپر وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ کے مجھے انہوں نے تحفہ دیا ہے. تو یہ ابھی جو ان کی ذہنی صورتحال کی جو آپ نے کلپ دکھایا ہے یہ اس سے جو ہے مطابقت رکھتا ہے. جو اس کی تشریح ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, یہ امریکہ نے خود اجازت دی ہے کیونکہ دنیا میں سپلائی آئل کی ہو, تو جو ایران کو اوپر سیکشنز تھی 1 مہینے کے لیے روس اور ایران سے ایکسپورٹ کی ان کو اجازت دی ہے. وہ سینکشن وقتی طور پہ ہٹا لی گئی تھی, اور ورچولی اپنی طاقت کے زور پہ بھی وہاں سے وہ جو ہے ایرانیز جو ہیں ٹال لے کے جو وہاں سے ٹینکرز نکال رہے تھے. تو وہ جو امریکہ نے خود اپنی سینکشنز ہٹائی تھی اور اپنی طاقت کے زور کے اوپر وہ ٹینکرز وہاں سے گزار رہے ہیں ایران پہ, تو انہوں نے اس سے جو مجھے لگ رہا ہے جو انہوں نے تشریح کی ہے, جس کی میں تشریح کر رہا ہوں, کہ یہ ایرانینز کی شاید کمزوری ہے, اور انہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے اس پہ اوپر پاکستان کا بھی ذکر کیا, مگر پاکستان کے ساتھ یا ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں یا جن کو وہ سمجھ رہے ہیں امریکہ کے ایلائز نہیں ہیں, ان کو انہوں نے روک دیا ہے کہ ان کے نہیں گزر جائیں گے. باقی جن کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں ہیں وہ یوان کے اندر پیمنٹ کر کے, یا کوئی ایسے ملک بھی فار ایگزامپل پاکستان بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ بغیر وہ ہمیں ٹال کے بھی جانے دیں, ہمارے اگر ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو اس کی تشریح جو وہ کر رہے ہیں, اور یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے تحفہ دیا ہے, کل بھی ذکر کیا, تو اب بھی یہ تحفہ کرنا, تو یہ اگین ہم منطقی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں روز ان کی سٹیٹمنٹ پہ, جبکہ ان کی اس کی منطق کے پیچھے وہ اب نکالنا جو ہے مطلب وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. جی بالکل عامر صاحب, اور یہاں تک یہ کہہ دینا کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے ایران, یہ کچھ صحیح سٹیٹ آف مائنڈ کی نشاندہی نہیں کر رہا. اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں جو ٹرمپ جو ہیں وہ کسی طرف ان کی بات کا کوئی مطلب ہی نہیں نکل رہا, اور دوسری طرف امید یہ رکھی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. یہ جو ثالثی کی کوشش ہے, یا جس طرح آپ نے رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ یسٹرڈے کہ یہ ثالثی نہیں ہے, یہ بیسکلی ایک میسج کمیونیکیشن ہے جو پاکستان کر رہا ہے. اس کا اب جو میں پھر وہ آرگومنٹ اپنا کمپلیٹ کر لوں
کہ یہ جس طرف اب جو جا رہی ہے جنگ، وہ جو اشارے دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمینی جنگ کی طرف وہ جو ہے کریں گے، کہ وہ کارگ لیتے ہیں یا دوسرے وہ والے ایسے آئلینڈز دیتے ہیں جو کہ جن کے اوپر جو کہ ایران کے بالکل اپنا ہرمز کے باہر جو 2 آئلینڈز ہیں وہ ایران کے قبضے میں ہے، مگر یو اے ای کا بھی کلیم ہے. اور جو ایرانین سپیکر ہیں انہوں نے اشارہ بھی کہا ہے کہ ایک ملک چاہتا ہے کہ ان کے اوپر قبضہ کرنا. سو اگر یہ زمینی جنگ بڑھتی ہے تو پھر یہ بہت زیادہ، ایک تو امریکہ سکن ہو جائے گا، کیونکہ 3,000 4,000 5,000 یا 10,000 سے بھی افواج سے یہ اتنا بڑا ملک ایران جو ہے وہ تسخیر نہیں ہوگا. اور یہ تمام ہی دنیا کے ایکسپرٹس کی کہہ رہے ہیں کہ ویتنام میں بھی ہم اسی طرح ساکن ہوئے تھے، 3,000 سے بعد جو ہے 4 سال کے اندر 6 لاکھ افواج پہ چلی گئی ہوئی تھی، اور یہ ایکسپینڈ ہو جائے گی اور یہ ان لمیٹڈ وار ہو جائے گی. اور یہ اس کا ایک اور مزید نقصان جو اندیشہ ہے کہ جب یہ لوگ لیٹ سے کہ یہ کارگ لے بھی لیتے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فرض کریں یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں، اس کو ہولڈ کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور کیونکہ وہ آرٹلری کی رینج میں ایران کے آتے ہیں، اس صورت میں اگر کیجویلٹی ہوں گی، ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کا اکنامک نقصان، ملٹری نقصان، ہر قسم کا نقصان ہو رہا ہے. 20 کے قریب بتائے جا رہے ہیں ان کے جہاز تباہ ہوئے ہیں، ریڈار ان کے 6 کے قریب تباہ ہوئے ہیں، اور انٹرسیپٹرز کی شارٹیج ہو گئی ہے. مگر ابھی تک باڈی بیگز بڑے محدود ہیں، امریکی بڑے کم لوگ، ابھی تعداد کم از کم جو بتائی جا رہی ہے وہ بڑی محدود بتائی جا رہی ہے. مگر اگر زمینی جنگ ہوتی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ پھر یہ لاشیں زیادہ ہوگی، اور اگر لاشیں زیادہ ہو جائیں گی تو اتنا ہی اس ٹریپ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ پھنس جائیں گے، اور ان کو کیونکہ امریکہ کی ساکھ بچانی ہوگی تو وہ ساکن ہو جائیں گے. شاید پھر وہ امکان ہے کہ وہ اور فورسز بڑھائیں، اور بڑھانے سے اگر وہ ایرانین املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، انفراسٹرکچر کو کراتے ہیں، اور ایران اگر جو ہے خلیج کی پھر اس کے خدا نخواستہ جو ہے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ ایک وار بہت ایکسپینڈ ہو جائے گی جو کہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں رہے گی. سو یہ خدشات ہیں، اور بڑے یہ سیریس خدشات ہیں کہ اس وقت جو جنگ جو جس مرحلے میں چل رہی ہے، اور ایرانی یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ کہا ہے کہ جناب اگر ہم ابھی بھی بات چیت کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ہمارے سے منیمم جو 15 ڈیمانڈز امریکہ نے جو شرائط رکھی ہیں جو پاکستان کے تھرو گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ ان کے زمینی حقائق کی امریکہ کے نشاندہی نہیں کرتی. ایرانین جو ہیں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، اور اس پہ بھی وہ کہتے ہیں بات چیت ہو تو لچک کر سکتے ہیں، مگر وہ کم از کم ان کے جو زمینی حقائق ہیں اس سے تھوڑی سی مطابقت رکھتی ہے. جی بالکل. عامر صاحب ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو ان کے ساتھ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب اور سابق سفیر بابر امین صاحب. ان دونوں کو ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی بہت شکریہ آپ دونوں کے ہمارے لیے وقت نکالنے کا. میں امبیسڈر صاحب پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ ایون صاحب ابھی کلیئرلی نظر آ رہا ہے امریکہ کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ زمینی جنگ کا پتہ نہیں بلف کر رہے ہیں یا وہ شروع کرنے والے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ مریض چل پڑی ہیں، پیرا ٹروپرز 82 جو ہے ان کی ایئر بان جو یونٹ ہے وہ چل پڑی ہے، اسپیشل فورسز. تو اگر یہ زمینی جنگ شروع کرتے ہیں ایران کے ساتھ امریکہ تو اس کے کیا مضمرات ہیں اور کیا کس طرف یہ جنگ جا رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. یقیناً یہ ایک دو طرفہ جنگ جاری ہے جس میں ہر طرح کی پوسٹنگ ہو رہی ہے. ایک طرف تو صلح کا پیغام دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ری انفورسمنٹ بھی آ رہی ہے کہ جی شاید کہ امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ لانا چاہ رہا ہے. تو بیسیکلی آپشنز دونوں سائڈیں اپنی کھلی رکھنا چاہتی ہیں، اور خاص طور پہ ایران جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ کی شرائط پہ شاید جنگ بندی کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سخت 16 شرائط امریکہ نے سامنے رکھی ہیں.
تو اسی طرح جو ایران کے مطالبات ہیں 6 وہ بھی امریکہ کے لیے بظاہر ناقابل قبول لگتے ہیں، کیونکہ اگر وہ شرائط مان لی جائیں تو امریکہ اس سے زیادہ بری پوزیشن پہ پایا جائے گا جس پہ وہ 28 فروری کو جنگ شروع کرنے کے وقت تھا. تو اس لیے یہ بات چیت ضرور چل رہی ہے، آپس میں جو ہے مطالبات کی فہرستیں ایکسچینج ہوئی ہیں ڈفرینٹ انٹرمیڈیٹریز کی طرف سے. امریکہ نے پاکستان کے ذریعے کی ہے، ایران نے کوئی براہ راست تو کسی کے ذریعے نہیں کی، لیکن تھرو میڈیا ان کی یہ شرائط سامنے آ رہی ہیں. تو اس لیے جو ہے بہت زیادہ اوور آپٹمسٹک ہونا اس میں ضروری نہیں کہ جو ہے بات چیت فوراً شروع ہو جائے گی اور کوئی تصفیہ طلب حل نکل آئے گا. آج آپ نے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا ٹویٹ بھی دیکھا ہے جس میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ بہت زیادہ آپٹمسٹکلی ایک ہائپ کریٹ ہو رہی ہے جو بات چیت کو لے کے. تو جو ہے تھوڑا سا ریئلٹی چیک رہنا چاہیے. جی اے وی ایم صاحب، ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی میں یہ آپ کے ٹاس یہی کوشچن کرتا ہوں کہ ابھی امریکہ کو ظاہر ہے فیس سیونگ چاہیے، اور ایران فی الحال وہ اپنی 5 اس پہ شرائط انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور ابھی امریکہ یہ پتہ نہیں پوسچرنگ کر رہا ہے کہ یا سچ مچ جو ہے زمینی جنگ کی طرف راغب نظر آتا ہے. اگر یہ زمینی جنگ کی طرف معاملہ جاتا ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں؟ دیکھ میں بالکل جی میں آپ کے سوال کے دونوں حصوں پہ جو ہے کامنٹ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم مذاکرات کے اس کو دیکھیں آپشن کو، تو اس کانفلکٹ کے جو تینوں فریق ہیں اس میں سے اسرائیل بالکل مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، وہ جنگ کو پرولونگ کرنا چاہتا ہے ایران کی ڈسٹرکشن کو میکسیمائز کرنے کے لیے. جبکہ امریکہ جو ہے وہ اب تک ان کو جس طرح کے جو ہے حالات کا سامنا رہا ہے پچھلے 4 ہفتوں میں، وہ جنگ جس کو وہ 2 سے 3 دن میں جیتنے کا خواب دیکھ رہے تھے، اب اس جنگ میں وہ بری طرح انٹیگنل ہو گئے ہیں، اور بغیر کسی جو ہے اس کے تبصرے کے ساری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ اس جنگ میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تیسرا فریق ایران جو ہے، ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے الٹیمیٹلی یہ جنگ جو ہے مذاکرات سے ہی جو ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. لیکن ایران ایک عارضی سیز فائر یا کسی جو ہے پارشل ارینجمنٹ پہ ولنگ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اس کا سسٹینیبل حل ہو، مگر ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جس میں وہ قدرے فلیکسیبل تو ہیں، لیکن اس کے جو بیسک پوائنٹس ہیں اس پہ وہ بالکل فلیکسیبل نہیں ہوں گے. تو اب یہ تینوں فریق جو ہیں یہ ان کی یہ پوزیشن ہے، اور اگر واقعی مذاکرات کی کوئی بات ہے، کیونکہ جس دن سے یہ آج سے کچھ 4 روز پہلے جب یہ پہلی بار مذاکرات کی بات میڈیا میں رپورٹ ہوئی، تو اس وقت سے دنیا بھر میں میڈیا ہاؤسز اور اینالسٹ جو ہیں وہ 2 اوپینینز پہ ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ایک آپشن ہے، اس کے اندر ایک ریئلزم ہے، جبکہ دوسرا گروپ جو ہے وہ بڑے ان کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے بیسڈ آن سرٹن لاجکس کہ یہ امریکہ صرف ایک اسٹریٹجک یا آپریشنل پاز لے رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ری ایکوپ کر کے اس جنگ کو مزید ایسکلیٹ کریں گے. تو اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آ جائیں. اگر امریکہ واقعی ہی اپنے بوٹس آن گراؤنڈ کرتا ہے، جیسا کہ پہلے ابھی آپ کے شو میں بات ہو رہی تھی کہ وہ ایران کے اپنے جزیرے پر یا کسی ایسے، کیونکہ 3 جزیرے ایسے بھی ہیں جس کا ایک
طرح سے ان کا ڈسپیوٹ ہے UAE کے ساتھ, اور یہ بہت پرانا ڈسپیوٹ ہے, لیکن ابھی تک جو ہے کبھی یہ بات ایک صرف کلیم سے آگے نہیں بڑھی تھی. حالانکہ 90s میں بھی امریکہ نے یہ بڑی کوشش کی شیخ زائد کے زمانے میں کہ وہ ایران کے ساتھ ان جزیروں کی وجہ سے جنگ کریں, لیکن شیخ زائد چونکہ ایک بڑے مدبر اور مصلحت پسند لیڈر تھے, انہوں نے اس چیز کو یا اس بیٹ میں وہ نہیں آئے, اور وہ وہاں پہ سٹیٹس کو آج تک مینٹین ہے. لیکن کسی بھی جزیرے پہ اگر یہ دو طرح کے گراؤنڈ یعنی بوٹس آن گراؤنڈ کی آپشنز ہیں, ایک یہ ہے کہ وہ ایمفیبیس لینڈنگ کریں, دوسرا وہ ایئر بورن اسالٹ کریں. دونوں صورتوں میں جو سکسیس ہوتی ہے ملٹری ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے, وہ اس صورت میں ہوتی ہے اگر جو لانچنگ فورس ہے یا لینڈنگ فورس ہے اس کے پاس سرپرائز ہو. اب اس صورت میں تو سرپرائز بالکل نہیں ہے, تو اس صورت میں میرا تو یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے اگر امریکہ نے یہ حماقت کی تو وہ ان کے لیے یہ ایک ٹریپ ثابت ہوگا, اور ان کے جو سولجرز جو بوٹس آن گراؤنڈ کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ وہاں پہ دے ول بی آن اے سوسائڈل مشن, اور وہ سب مارے جائیں گے. جی امبیسڈر صاحب, آپ نے جو ہے ایئر وائس مارشل صاحب کا اوپینین سنا. ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اپنی کوئی ایسا منیمم ایجنڈے کی طرف امریکہ راغب ہو تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے آج بھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے گا؟ ابھی فوری طور پہ میرا اتنا زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں کہ بہت جلدی کوئی اس میں حل نکل آئے گا, کیونکہ ابھی تو یہ بھی کوئی صحیح طے نظر نہیں آ رہا کہ یہ بات چیت کہاں پہ ہوگی. پاکستان کا نام سر فہرست آ رہا تھا, لیکن اب اس میں اور بھی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں. پہلے بھی ہو رہی تھی کہ ترکی میں یا مصر میں بھی یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے, دوسری طرف جو ہے سر ٹرمپ کی طرف سے دھمکی آمیز اور تہذیب آمیز بیانات بھی آ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ختم ہو گیا, اس کے پاس کچھ نہیں رہا, اور وہ ہم سے مذاکرات کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے بات پہلے بھی کی کہ جو دونوں طرف کے مطالبات ہیں وہ بڑے اٹل اور سخت ہیں, اور نہ تو ایران ان کو ماننے کے لیے فی الحال تیار نظر آتا ہے اور نہ ہی امریکہ. اسرائیل اپورچونسٹ بھی ہو رہا ہے کہ اگر بات چیت ہوتی بھی ہے تو ساتھ ساتھ جب تک کوئی تصویہ نہیں ہوتا میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹارگٹس اچیو کرتا رہوں. تو یہ لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے ڈیفینیٹلی کوشش لگ رہی ہے, کیونکہ وہ بری طرح اس میں پھنس گئے ہیں ڈومیسٹک اوپینین کی وجہ سے. کیونکہ اب ایک امریکہ کی بڑی تعداد جس میں ریپبلکن ان کے سپورٹرز بھی شامل ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو طریقے سے اس وار کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیتن یاہوز وار ہے, امریکہ کی وار نہیں ہے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی وار ہے, امریکہ کی وار نہیں ہے. تو یہ پہلی دفعہ شاید ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ عراق سے, لیبیا سے, افغانستان سے لے کر جتنی بھی جنگیں امریکہ نے حالیہ دور میں کی ہیں کہ عوام اتنے زیادہ اس کے مخالف ہو گئی ہے. جی, عوام بھی مخالفت کر رہے ہیں اور ہر لیول سے جو ہے وہ مخالفت دیکھنے کو مل رہی ہے ٹرمپ کو. بہت شکریہ بابر امین صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بہت شکریہ ایئر وائس مارشل اعجاز ملک اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. عامر صاحب, ایک اس کا معاشی اینگل ہے جو ہم جس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں. جو نائب وزیر اعظم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہی از اپیرنٹلی سیٹسفائیڈ جو ہم نے میجرز لیے ہیں. اب یہ میجرز ہیں کیا, یہ تو یا انف ہیں اور یہ لانگ ٹرم ہے, یہ
تمام بحثیں ہیں جو ہو رہی ہیں، اگر ہم اس کے امپیکٹ کو دیکھیں جو کہ پاکستان پر پڑ رہا ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ جی اس کا ساری دنیا میں پڑ رہا ہے. وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑی ہارش پوزیشن لی، مگر جو ہے ان کے ایڈوائزر جو ہے اسٹیو وٹکاف، انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے اور ہمارا جو ہے ہمیں امید ہے کہ یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نکل آئے گا. اب دونوں جو ہیں امریکہ کے لیے آف کورس جو ہے جو ان کی ڈومیسٹک سچویشن ہے اور جو انٹرنیشنل سچویشن ہے اکنامک اور جو ہے پولیٹیکل جو ہے، اس کے لیے ان کو فیس سیونگ بہرحال چاہیے. اس کے لیے ان کو اپنی شرائط نرم کرنی پڑیں گی، اور تب یہ کوئی ابھی دونوں سائڈز کی پوزیشن اتنی میکسیملسٹ ہے کہ وہ کامن ایجنڈا بھی نہیں طے پا ہو رہا، اور لارجلی وہ امریکہ کی طرف سے زیادہ یہ سخت وہ ہے. آج بھی ایران نے یہ ہنٹ دیا ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے اگر آپ تھوڑا سا اپنی کوئی منیمم ایجنڈے کی طرف آ جائیں. یہ 15 شرائط پہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انفیکٹ ریئلسٹک اگر ایجنڈے کی طرف آئیں. جی وہ ریلسٹک جو ہے ابھی وہ اس میں آپ دیکھیں یہ ریلسٹک سے مراد کیا ہے؟ ریلسٹک از اے ویری ریلیٹیو ورڈ کہ وہ مطابقت ہونا چاہیے زمینی حقائق کے پہ. وہاں پہ ایران کے لیے یہ ان کے اندیشے ہیں اور وہ ان کے کافی جو ویلڈ بھی ہیں کہ پہلے 2 دفعہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز کے دوران یہ حملہ ہوا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ 2-3 ڈیمانڈز ان کی جو ہیں اس کی ایک لاجک سمجھ آتی ہے کہ ہمیں یہ گارنٹیز چاہیے کہ آئندہ جو ہے ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا. پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بیسز امریکن نہ رہیں، اور تیسرا ریپریشنز مانگ رہے ہیں، اور چوتھا ان کے بیہاف پہ جس طرح فار ایگزامپل حزب اللہ لڑ رہی ہے کہ اور غزہ کا بھی ذکر تو نہیں کر رہے، مگر یہ معاملات تھوڑے سے طے پا جائیں تو ذرا ڈیوریبل پیس ہو اور ہمارے اوپر سے سینکشنز ہٹائی جائیں. تو ان کے درمیان میں تمام دنیا کہہ رہی ہے گنجائش ایک نکلتی ہے، مگر فی الحال دونوں کی طرف سے یہ تالی تب بجے گی یہ فلیکسیبلٹی بہت سائڈ سے آئے. یہ گنجائش نکلنی کتنی ضروری ہے اس کو فردر ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہارون شریف صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی بہت شکریہ ہارون، آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. آج ہمارے ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ آپ کو انتظار کرنا پڑا، آنا پڑا. اس کا یہ اگر طوالت پکڑتی ہے جنگ اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اگر کل ختم بھی ہو جائے تو یہ جو پلانٹس ہیں قطر کے اور خلیج کے، ان کو دوبارہ پرانی پوزیشن پہ آتے سال لگ جائیں گے. اس کے انرجی اور اکنامک ریپرکشنز دنیا پہ اور پھر پاکستان پہ خاص طور پہ کیا آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ حامد. یہ بڑا ایک ان سمری اگر آپ گلوبل دیکھیں تو جتنے بڑے گلوبل ریسرچ کے ادارے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے، وہ تقریباً 30% لیول آف گلوبل ریسیشن پروجیکٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ہائی لیول ہے جو اس جنگ کی وجہ سے آ گیا ہے. پہلے یہ 7-8% پہ چل رہا تھا. سو ایک تو گلوبل سلو ڈاؤن بڑا کلیئر دکھ رہا ہے، اور جو ذکر نہیں ہو رہا آئل مارکیٹس کا تو بہت ہو رہا ہے، لیکن جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں دونوں اسٹاک مارکیٹ اور بانڈ مارکیٹ، اس کے اندر دیر از اے ہیوج انویسٹمنٹ آف GCC کنٹریز. اور وہاں پر جو کمپنیز ہیں جیسے ایئر لائنز ہیں، ہوٹلنگ ہے، ان کے سٹاکس اور جو بانڈز ہیں ان کی پرائسز بھی ری ایڈجسٹ ہو رہی ہیں، اور اس کا امپیکٹ گلوبلی بھی آئے گا، ریجنلی بھی آئے گا. GCC کے اوپر امپیکٹ آ گیا ہے کیونکہ ان کا ایک کانفیڈنس کا ایک کرائسس آ گیا ہے ایز بینگ دا ریجنل کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز. اب وہ ریوائیو ہوتے ٹائم لگے گا. جہاں تک آئل کی ڈیمیج ہے اس سے زیادہ انٹرپشن ہے. ابھی بھی UAE وغیرہ لابی کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہرموز کسی طرح کسی انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ میں چلی جائے، which is very very unlikely under the current scenario. تو یہ آپس میں اب فرکشنز بہت بڑھ جائیں گی. پاکستان پہ جس کی اکانومی پہلے ہی اسٹرگل کر رہی تھی ریوائیول میں، پہلے تو اسٹیبلائزیشن کا امپیکٹ ہے کیونکہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اف وی کین ڈیفر سم IMF ٹارگیٹس تو ہمارے لیے بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن نچلے لیول پر ریمیٹنس نہ آنے سے ویسٹرن دونوں پروونسز کی پراکسیمٹی کانفلکٹ کے ساتھ ہے. سو پاکستان کو جو ابھی تک ہم رسپانس دے رہے ہیں وہ تھوڑا سا آرڈینری سے زیادہ ہے بٹ ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہے. آئی تھنک ہمیں ڈیمانڈ سائڈ پر اور اسٹیبلائزیشن ویلفیئر سائڈ پر
बड़े प्रोजेक्ट सारे बंद करके एक सीरियस एफर्ट की जरूरत है। तो ये क्लियरली जो एक सेफली कहा जा सकता है कि इनको रिकूप करते खलीज के ममालिक को जो भी सिनारियो ले लें ये महीने और साल लग जाएंगे। कम से कम वो जो सरप्लस पेट्रो डॉलर थे वो अमेरिका में जब नहीं जाएंगे तो एक और क्वेश्चन आता है कि जिस तरह ईरान ने, मैं आपके ज्वाइन करने से पहले कह रहा था कि जो शर्त रखी हुई है कि वो चाइनीज़ करेंसी युआन के अंदर जो है ना टैंकर पैसा दें, तो पहले ही उनका 39 ट्रिलियन का डेट है और लोग वो ये यूएई से वो सरप्लस पैसा भी नहीं क्लियरली जाएगा और लोग अपना कर्जा भी वापस मांगेंगे। उसका इकोनॉमिक ऑर्डर के ऊपर और डॉलर की सुप्रीमेसी पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? जी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तकरीबन चीन का 45% ऑयल ट्रैवल करता है और बहुत लोगों को इल्म नहीं है कि ईरान तकरीबन 1 मिलियन बैरल जो उनकी प्रोडक्शन है तेल की, उसका दुनिया में सिर्फ एक बायर है। 90% ईरान का तेल युआन के अंदर चाइना खरीदता है। सो ईरान को युआन के अंदर बड़ी कंफर्ट है क्योंकि चीन उससे बार्टर भी करता है, पैसे भी लेता है। जो लोग कह रहे हैं कि ईरान का ऑयल पे सैंक्शंस उठ जाएंगे, ईरान के पास तेल बचता ही नहीं है, उनके पास सिर्फ गैस बचती है एक्सपोर्ट करने के लिए। सो ये जो उन्होंने पेट्रो डॉलर के मॉडल को चैलेंज किया है, बड़ा सोच समझ के किया है। इसकी टाइमिंग ये आना ही था इवेंचुअली, क्योंकि जो अरब स्टेट्स हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग, उनको आई कॉल इट, वो बहुत अरसे से एक इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन के अंदर है। उनका ऑयल एक्सट्रैक्शन भी उनके हाथ में है, यूएस एंड वेस्ट के हाथ में। जो वो पैसा कमाते हैं वो री इन्वेस्ट भी वही होता है। अब ये ऑर्डर चैलेंज हो गया है और इसके असरात शॉर्ट टर्म नहीं होंगे, ये बड़ी सीरियस रीलाइनमेंट्स आएंगी क्योंकि प्रेशर्स इस वक्त छोटे अरब ममालिक पे बहुत ज्यादा है। नहीं, ये इसको ज़रा एक्सप्लेन अगर आप कर सकें कि लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्योंकि ये 75 साल से और ख़ास तौर पे ये ऑयल क्राइसिस के बाद से पेट्रो डॉलर्स के अंदर ही जो री इन्वेस्टमेंट किया जाता था, ये जब निज़ाम बदलेगा इसको ज़रा एलेबोरेट करें कि इसका मतलब क्या होगा। जी, दो चीजें, एक तो रीजनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनना शुरू हो जाएगा लेड बाय चाइना। ये जो ग्लोबल एक मल्टीलैटरल सिस्टम है जिसको ट्रंप साहब ने बाईपास कर दिया है, लेकिन जो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, आईएमएफ का है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का है, हार्ड करेंसीज की ट्रेड का है, वो उसका ऑल्टरनेट सामने बड़ा क्लियरली शुरू हो जाएगा। दूसरा ये है डॉलर के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि डॉलर की डिमांड कम होगी, लोग दूसरी करेंसीज में तिजारत शुरू कर देंगे। वक्त लगेगा लेकिन उसका आगाज हो गया है और ये अब एक इंस्टीट्यूशनल इदारा जाती एक ढांचा बनना है कि आप रीजन में अपने मामलात खुद ही सेटल कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। आमिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर नहीं, बस यही इस पे ही नजर रखनी होगी कि गांव के चौधरी से 39 ट्रिलियन जब लोगों ने मांगना शुरू करना है तो उसके भी बड़े रिपरकशंस हैं। इस पे किसी और दिन हारून साहब से तालीम हासिल करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।